अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था। कौन सा वीडियो बनाया था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सबक हमने पढ़े थे। उसका पहला पार्ट हमने बना दिए थे, वीडियो बना दिए थे और आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। और ये वीडियो आपको VTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्दू बाल भारती 5वीं जमात के लिए मीडियम उर्दू, मजमून उर्दू, जमात पंजुम, सबक है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पार्ट 2 और मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं स्कूलें बंद है, लेकिन फिर भी हम आप तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, जूम के ज़रिए, है ना। तो आपका भी फ़र्ज़ होता है कि आप भी अपनी पढ़ाई को जारी व सारी रखें और कभी पीछे ना पढ़ें। चलिए बढ़ते आगे और शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। बच्चों देखिए, ये है आपका वीडियो, दिख रहा है आपको? जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये है वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन कहाँ है? यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, दिख रहा है आपको? ये डिस्क्रिप्शन है और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको सवालात दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे? ये सवालात दिखाई दे रहे हैं आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट में आपको दिख रहा है फीडबैक, दिख रहा है फीडबैक। तो इस तरह आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। इस सबक से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको कॉपी में लिखना है और नीचे जो फीडबैक है वो फीडबैक आपको भरना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 2, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इससे पहले हमने एक पार्ट बनाया था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ, पार्ट बन चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए। देख लेते हैं मुख्तसर पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। तो सबसे पहले मोहम्मद हसन फ़ारूकी, इनके बारे में हमने जाने थे। ये इसके सबक के मुसन्निफ है। अकोला मोहम्मद हसन फ़ारूकी यवला महाराष्ट्र में पैदा हुए 2 दिसंबर 1941 को और उनका इंतकाल हुआ मालेगांव में 9 जुलाई 2020 को। मालेगांव में दर्स तदरीस करते थे, मौलिम थे, पढ़ाते थे और भिवंडी में बाद में वो रहने लगे। इस सबक में ये बताया गया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या थे, दोस्त भी थे और रिश्तेदार भी थे और उनके वाक़यात इस सबक में बताए गए हैं। तो पिछले वीडियो में हमने सबक शुरू कर चुके थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लिए थे कि वो शराब नोशी को और शिरक को भी बुरा जानते थे। इस्लाम कबूल करने से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने उसे फ़ौरन कबूल कर लिया और तन मन धन से क्या करने लगे? इस्लाम की दावत देने लगे, इस्लाम की दावत दूसरे लोगों तक पहुंचाने लगे। उस वक्त क्या था? गुलामी का रिवाज था। हाँ, लोगों को गुलाम बनाया जाता था और उसमें एक गुलाम थे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनको उनका आका बहुत तकलीफ़ देता था। हाँ, एक मरतबा का वाक़या है कि तपते रेत पर उनको लेटा दिया और उनके सीने पे बड़ा सा पत्थर रख कर कहा कि इस्लाम छोड़ दे वरना तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बात हज़म नहीं हुई, बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने क्या किया? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़रीद लिया और ख़रीद कर उनको आज़ाद कर दिया। किसको? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। उसके बाद क्या हुआ? मक्का के लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत परेशान करते थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा ये चाहते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ ना हो। एक मरतबा उनको दुश्मनों ने घेर लिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और कोई भी हिम्मत ना कर सके कि उनके बीच में जाए। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मनों के मजमू में घुस गए और वहाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या किया, निकाल कर लेकर आया। अब उसके बाद क्या, मक्का वालों को जुल्म और ज़्यादती बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, क्योंकि मुसलमान कम थे और मक्का में जो कुफ़ार मक्का थे जो इस्लाम कबूल नहीं किए थे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ देते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अल्लाह के हुक्म से क्या किया, हिजरत करने का इरादा किया। हिजरत करके वो मदीना गए, और मदीना जाने से पहले सफ़र का साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो फिर जबल सूर पर गए और वहाँ पर गार में रहे, गारे सूर में, और 3 रातों तक वहाँ पर रुके। और उसके बाद वो मदीना पहुँचे। अब मदीना पहुँचने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़मीन का टुकड़ा क्या किया, पसंद किया कि यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें मस्जिद बनानी है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना सिर्फ उस ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदा, उसकी कीमत अदा की, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर मस्जिद बनाने में शरीक हुए। तो यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, है ना। अब इस पार्ट में हम आगे का सबक पूरा करेंगे। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए। एक मर्तबा दुश्मनों से मुकाबले के लिए कसीर रकम की ज़रूरत थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मदद करने के लिए कहा। इस नेक काम में हर एक ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का सारा माल व असबाब उठा लाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने जवाब दिया, उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। देखिए क्या हुआ, दुश्मनों से मुकाबले के लिए कसीर रकम की ज़रूरत थी, यानी बहुत ज़्यादा रकम की ज़रूरत थी। अब दुश्मनों से मुकाबले के लिए कसीर रकम की ज़रूरत क्यों होती है? बहुत सारे रकम की पैसों की ज़रूरत होती है। घोड़े ख़रीदना है, घोड़े चाहिए, लड़ने के लिए तलवारें चाहिए, औजार चाहिए, हथियार चाहिए, बराबर ना। उसके लिए तो कसीर रकम की ज़रूरत होती है ना। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मदद करने के लिए कहा, हाँ, कि मदद कीजिए आप, क्योंकि हमें क्या करना है, दुश्मनों से मुकाबला करना है। तो इस नेक काम में हर एक ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जिसके पास जो था, जितना था, उसमें से कुछ ना कुछ बहुत सारा लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुनिए ध्यान से, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर का सारा माल व असबाब, सब घर में जो था, जितनी भी रकम थी, जितने भी पैसे थे, सब उठा के लेकर आया। जो कीमती सामान था, सब माल व असबाब सब उठाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। पूरा सामान लेकर आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? घर के लिए कुछ ना कुछ तो सामान लगता है ना, खाने के लिए, बनाने के लिए, बराबर ना। तो अबू बकर तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने जवाब दिया। किसने जवाब दिया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने जवाब दिया। उनका जवाब सुनिए। उनका जवाब है, उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। घर वालों के लिए क्या काफ़ी है? अल्लाह और उसका रसूल ही काफ़ी है। देखिए कितना तन मन धन से वो दीन के लिए मेहनत करते थे, दीन फैलाने के लिए, दीन पर अमल करने के लिए। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कही, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फ़ौरन हाजिर। कसीर माल की ज़रूरत थी, कसीर रकम की ज़रूरत थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसमें हिस्सा लीजिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना पूरा माल व असबाब उठाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लाकर रख दिया कि ये लीजिए, दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए इससे ज़्यादा तो मेरे पास और कुछ है ही नहीं। और कहा कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो अल्लाह और उसका रसूल ही काफ़ी है। बढ़ते आगे। आखिर उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बीमार हो गए। नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में आने की ताकत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ना रही। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो नमाज पढ़ाए।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے ٹال دیتے. چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ انہوں نے مسجد نبوی میں 3 دن نماز پڑھائی. سمجھ رہے آپ لوگ؟ آخر عمر میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر میں بہت بیمار ہو گئے, نماز پڑھانے کی بھی طاقت نہ رہی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ نے حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نماز پڑھانا یہ کتنی بڑی بات ہے, سمجھ رہے آپ لوگ؟ ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہے وہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر نماز پڑھائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے ٹال سکتے تھے؟ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کون نماز پڑھاتا تھا وہاں پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے. تو ان کی جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن تک نماز پڑھائی. بہت بڑی بات ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھا رہے ہیں. اسی لیے وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنائے گئے, برابر نا؟ تو اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ان پر بھروسہ تھا, اتنا ان کا یقین تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری جگہ نماز پڑھا سکتے ہیں, ہے نا. ذرا سا حکم دیا کہ کسی رقم کی ضرورت ہے, پورا مال و اسباب لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں ڈال دیا. اس طرح ہوتا ہے ایمان, اس طرح ہوتا ہے مسلمان, اس طرح ہوتا ہے دین پر مرنے اور مٹنے والا. سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کے؟ ہاں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سبق ہم پڑھ رہے ہیں. بڑھتے ہیں آگے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنایا. اس وقت انہوں نے مسجد میں بڑی اثر انگیز تقریر کی. انہوں نے فرمایا, اے لوگو, میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں. اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو, اور اگر مجھ سے کوئی بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکو. دیکھ رہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہے کیا کہہ رہے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے, ان کا وصال ہو گیا. اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا. تو یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ پہلے خلیفہ تھے, برابر نا. اس وقت انہوں نے مسجد میں بڑی اثر انگیز تقریر کی. کیا کیا انہوں نے؟ تقریر کی. فرمایا, اے لوگو, میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں. کیا کہا؟ کہ میں حاکم تو بنایا گیا ہوں, ہاں میں خلیفہ بنایا گیا ہوں, میں حاکم بنایا گیا ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں. اس لیے نہیں بنایا گیا کہ میں تم سے بہتر ہوں, میں تم جیسا ہی ہوں. آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری کیا کرو؟ مدد کرو, اور مجھ سے کوئی بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکو, ہے نا. کیا ہوتا ہے آج کل کوئی نگر ادھیکش بن جاتا ہے, نگر سیوک بن جاتا ہے, تو اس کے ٹھاٹ باٹ کیا ہو جاتے ہیں؟ بڑھ جاتے ہیں, ہے نا. بولنے کا انداز بدل جاتا ہے, رہنے سہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے, پھر وہ غریبوں کو اور دھتکارتا ہے اور الگ الگ نظروں سے ان کو دیکھتا ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا حاکم تو ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اگر نیک کام کرو تو ضرور میری مدد کرو. ہاں, اگر میں نیک کام کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کر رہا ہوں, تو میری مدد کرو, اور مجھ سے اگر کوئی بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکو. ٹوکو مطلب مجھ سے اگر کوئی بھول ہو جائے تو مجھے بتاؤ کہ یہ میری بھول ہوئی ہے. اس طرح سے ہمارے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, مسلمانوں کے بادشاہ. اور دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے ٹوکو, بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکو, میری مدد کرو اچھے کام میں. خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ زندگی گزارتے رہے. وہ موٹے جھوٹے کپڑے پہنتے اور معمولی کھانا کھاتے تھے. غریبوں اور مسکینوں پر بے حد مہربان تھے.
وہ محتاجوں کی ضرورت اس طرح پوری کرتے کہ دوسروں کو خبر تک نہ ہوتی۔ کون تھے یہ؟ خلیفہ تھے ہمارے، خلیفہ راشدین کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیسا رہتے تھے؟ سادہ زندگی گزارتے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب میں خلیفہ بن گیا ہوں، میں ٹھاٹ باٹ سے رہوں گا، اچھے اچھے کپڑے پہنوں گا، اچھا اچھا پرفیوم لگاؤں گا، نئے نئے کپڑے، نئے نئے شوز، نہیں، بلکہ جیسا پہلے وہ زندگی گزارتے تھے سادہ زندگی، اسی طرح خلیفہ بننے کے بعد بھی وہ سادہ زندگی ہی گزارتے رہے۔ ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی چینجز نہیں آیا، کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں، کوئی تخت و تاج نہیں، جیسے تھے ویسے ہی وہ رہے۔ وہ موٹے جھوٹے کپڑے پہنتے ہے نا، اور معمولی کھانا کھاتے۔ ایسا نہیں کہ میں اب خلیفہ بن گیا ہوں تو 70 پکوان میں کھاؤں گا، بڑی بڑی تھالیوں میں کھاؤں گا، چکن تندوری، نہ لیگ پیس، نہ یہ نہ وہ، نہیں، بلکہ کیا کرتے تھے؟ وہ معمولی کھانا کھاتے تھے۔ ارے مسلمانوں کے وہ بادشاہ ہے نا، پہلے خلیفہ ہے، بڑا ٹھاٹ باٹ ہونا چاہیے تھا، ہے نا، بڑا دھوم دھام سے جشن سے کھانا کھانا چاہیے تھا، ایک دم ٹھاٹ باٹ میں رہنا چاہیے تھا، تخت و تاج ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ سادہ زندگی گزارتے تھے، موٹے جھوٹے کپڑے پہنتے تھے، معمولی کھانا کھاتے تھے، غریبوں اور مسکینوں پر بے حد مہربان تھے۔ جو غریب تھے، مسکین تھے، بیچار تھے، لاچار تھے، ان کی بہت مدد کرتے تھے، بہت مہربان تھے۔ وہ محتاجوں کی ضرورت اس طرح پوری کرتے کہ دوسروں کو خبر تک نہ ہوتے، اس طرح مدد کر دیتے ہو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ کہ کس نے ان کی مدد کیا۔ اور آج ہم مدد کر دیں تو بڑے بڑے بینر، بڑے بڑے پوسٹر، سیلفی لگاتے ہیں، فوٹو کھنچاتے ہیں، ہے نا، چاروں طرف بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ آپ ضرور مدد کرو، اور مدد اس طرح کرو کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اخلاص ہونا چاہیے کہ جو کام کر رہے ہیں ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ اس کا اجر ہمیں ضرور دے گا، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہو گئے؟ خلیفہ بن گئے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں غلطی کروں تو، میں بھول کروں تو مجھے ٹوکو، اور میں اچھے کام کروں تو میری مدد کرو۔ سادہ زندگی گزارتے تھے، معمولی کھانا کھاتے تھے، کپڑے موٹے چھوٹے پہنتے تھے، اور غریبوں، مسکینوں، محتاجوں پر بہت مہربان تھے، ان کی مدد اس طرح کر دیا کرتے تھے کہ کسی اور کو بھی پتہ تک نہیں چلتا تھا۔ بڑھتے آگے، سمجھ میں آ رہا ہے نا بچوں آپ کے؟ ہاں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں، ضرور میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ تو ہم پڑھ رہے سبق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے لکھا ہے محمد حسن فاروقی نے۔ بڑھتے آگے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 2 برس اور 3 مہینے تھی۔ اتنی مختصر مدت میں انہوں نے جس خوبی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی باتوں میں اولیت کا شرف حاصل ہے۔ ابھی کیا پڑھ رہے ہیں یہاں پر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی مدت 2 برس اور 3 مہینے تھی، یعنی وہ کتنے سال خلیفہ رہے؟ 2 سال اور 3 مہینے صرف۔ کتنے؟ 2 سال اور 3 مہینے۔ اتنی کم مدت میں، اتنی کم مختصر مدت میں انہوں نے جس خوبی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ہر کام انہوں نے مکمل طریقے سے کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی باتوں میں اولیت کا شرف حاصل ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، قرآن مجید کو سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کروایا، اور اسلامی ریاست میں بیت المال قائم کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا۔ وہ پہلے شخص ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لقب سے نوازا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے ہی اسلام قبول کیا تھا۔ کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور ہمیشہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے، ان کا خیال رکھتے رہے،
اس کے علاوہ سب سے پہلے انہوں نے ہی قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کروایا. قرآن مجید کیا تھا؟ کچھ یہاں لکھا ہوا تھا, کچھ کہیں اور لکھا ہوا تھا, کہیں کسی کے پاس کوئی آیت جمع تھی. اس طرح قرآن مجید الگ الگ حصوں میں تھا, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جمع کیا اور اسے ایک کتابی شکل دی. اس کے علاوہ انہوں نے اسلامی ریاست میں بیت المال قائم کیا. اسلامی ریاست میں دیکھیے ان کی خلافت کا زمانہ کتنا تھا؟ صرف 2 سال اور 3 مہینے. تو اس زمانے میں انہوں نے کیا کیا؟ ریاست میں بیت المال قائم کیا. بیت المال مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے ہوتا ہے اسلامی حکومت کا خزانہ, جس سے غریبوں کو, محتاجوں کو مدد کر سکے, ہے نا, دشمنوں سے مقابلے کے لیے اس خزانے کا استعمال کر سکے. ایسا ہوتا تھا بیت المال. اب دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا. صدیق کا مطلب ہوتا ہے سچا. کسے لقب دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب دیا. کس نے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو لقب دیا تھا. لقب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نوازا تھا, اور وہ پہلے شخص تھے جنہیں لقب دیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو اس طرح بہت سے کاموں میں وہ اول تھے. مردوں میں اسلام لانے والے اول, قرآن مجید کو کتابی شکل میں بنانے والے اول, اسلامی ریاست میں بیت المال بنانے والے اول, اور سب سے پہلے انہیں ہی لقب ملا تھا, تو اس میں بھی وہ اول ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کے؟ ہاں, ویری گڈ. اس سبق کو آپ کو پڑھنا ہے, دیکھ کر پڑھنا ہے, اور یہاں تو ہم نے اس کو سمجھ ہی لیے. بڑھتے ہیں آگے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت میں رہے. وہ ایک دن کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے. بڑے سے بڑی مشکل میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. اس لیے ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک جان و مال کے لحاظ سے ابوبکر سے زیادہ مجھ پر کسی اور کا احسان نہیں ہے. یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جان و مال کیا کسی اور کے لیے ہے؟ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی کا بھی ہمارے اوپر کوئی ایک احسان نہیں ہے جس کا ہم نے بدلہ چکانا دیا ہو سوائے ابوبکر صدیق کی. بے شک ان کے ہمارے اوپر احسان ہے جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چکائے گا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. کیا تقریباً 23 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے. چھوٹی سے چھوٹی مصیبت, مشکل میں ہر وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. اب ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جان و مال کے لحاظ سے ابوبکر سے زیادہ مجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے. ابوبکر نے جتنا مجھ پر احسان کیا ہے اور کسی نے احسان اتنا نہیں کیا. یہ سن کر ابوبکر کیا کرنے لگے؟ رونے لگے, اور عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ جان و مال کسی اور کے لیے ہے کیا؟ یہ جان و مال تو آپ ہی کے لیے ہے, اور آپ پہ اگر قربان کیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ جان و مال آپ کے لیے ہے. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا, کسی کا بھی ہمارے اوپر کوئی ایک احسان نہیں ہے جس کا ہم نے بدلہ نہ چکا دیا ہو. یعنی کسی کا بھی ہم پر احسان نہیں ہے, جس کا بھی ہمارے اوپر احسان تھا ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابوبکر صدیق کے. یعنی ہم حضرت ابوبکر صدیق کا احسان چکا نہیں پائے. بے شک ان کے ہمارے اوپر احسان ہے جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چکائیں گا. یعنی ہم چکا نہیں پائے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان نہیں چکا پائے, لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے احسان کا بدلہ انہیں ضرور دے گا, احسان کا بدلہ چکائے گا. سمجھ رہے آپ لوگ؟ اتنی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان کا بدلہ نہیں چکا پائے. باقی سب کا تو
چکا دیے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چکا نہیں پائے. تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہمارے اوپر بہت احسان ہے اور ان احسانوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ چکائیں گا. کب چکائیں گا؟ قیامت کے دن. تو اس طرح تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، ہر چھوٹی بڑی مشکل کا سامنا ساتھ میں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس بات کا انہوں نے ہمیشہ خیال رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہمیشہ رہے، چاہے غارِ سور ہو، چاہے ہجرت ہو، چاہے مسجد نبوی بنانا ہو، ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کا احسان چکا دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا احسان جو ہم پر ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چکائے گا. بے شک جان و مال کے لحاظ سے ابوبکر سے زیادہ مجھ پر کسی اور کا احسان نہیں ہے نا. تن من دھن سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اسلام کی دعوت رہے، دیتے رہے، اور اسلام کو زندہ کرتے رہے، اسلام کو پھیلاتے رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 63 برس کی عمر میں ہوا. انہیں مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا. دیکھیے 63 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. انہیں مسجد نبوی، جو مسجد مدینہ میں انہوں نے بنائے تھے ہے نا، مسجد نبوی، تو انہیں وہیں پر کیا کیا گیا؟ دفن کیا گیا. کہاں پر؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھے گئے ہیں، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اس کے ہی پہلو میں، ان کے ہی بازو میں انہیں بھی کیا کیا گیا؟ دفن کیا گیا. کسے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ 63 سال کی عمر میں. کتنے سال کی عمر میں؟ 63 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہو گیا تھا؟ انتقال ہو گیا تھا. کہاں دفن کیا گیا انہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مسجد نبوی میں. سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ تو بچوں یہاں پر ہمارا جو سبق ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ختم ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سبق سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے. نبی نے جو ہمیں بتا کے گئے ہیں، جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنا چاہیے، برابر نا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں کہی گئی ہے، قرآن میں جو باتیں ہمیں بتائی گئی اور جو اللہ کے حکم ہیں، اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں، جو ہمارے 4 خلیفہ ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہمارے خلیفہ، ہمارے نبی اور ہمارے اسلام کے بارے میں ہمیں علم ہونا، جانکاری ہونا، معلومات ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے یہ سبق ہمیں پڑھایا گیا ہے. تو بچوں مجھے امید ہے آج کا یہ سبق ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے لکھا ہے محمد حسن فاروقی نے، آپ کو پسند آیا ہوگا. بچوں اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے. چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے، باہر مت نکلیے، ماسک پہن کے رکھیے اور اپنے والدین کی خدمت کیجئے. اللہ حافظ. تو بچوں مجھے امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.